گرامی حضرات، جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ ماہ رمضان المبارک جاری و ساری ہے۔ یہ اللہ کا عظیم مہینہ ہے، برکتوں والا، رحمتوں والا مہینہ ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ جس میں قرآن اترا۔ ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، ہدایت اور رہنمائی اور فیصلے کی روشن باتیں ہیں۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، تو تم میں جو کوئی یہ مہینہ پائے تو ضرور اس کے روزے رکھے۔ گرامی حضرات، بڑی برکتوں والا یہ مہینہ ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان اقدس ہے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماہ شعبان میں آخری دن خطبہ فرمایا یا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم شہر مبارک شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر جعل اللہ صیامہ فریضۃ وقیامہ لیلہ تطوعا۔ فرمایا اے لوگو، تمہارے پاس عظمت والا، برکت والا مہینہ آیا ہے، وہ مہینہ جس میں ایک رات ایسی بھی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور اللہ نے اس ماہ مبارک کے روزے فرض کیے ہیں، اور اس کی رات میں قیام سنت ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر کان کمن ادی فریضۃ فیما سواہ۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے اس ماہ مبارک کے اندر نیکی کا کام کیا تو وہ ایسا ہے کہ اس نے کسی اور مہینے میں فرض ادا کیا۔ ومن ادی فریضۃ فیہ کان کمن ادی 70 فریضۃ فیما سواہ۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اس میں ایک فرض ادا کیا تو وہ ایسا ہے کہ اس نے اور دنوں میں 70 فرض ادا کیے۔ وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ، یہ صبر کا مہینہ ہے۔ وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ، اور صبر کا ثواب جنت ہے۔ وَشَهْرُ الْمُوَاسَاةِ، یہ بھلائی اور غمخواری کا مہینہ ہے۔ وَشَهْرٌ يُزَادُ فِي رِزْقِ الْمُؤْمِنِ، اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ کتنی برکتیں ہیں اس ماہ مبارک کی۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اس ماہ مبارک میں کسی روزے دار کا روزہ افطار کرایا تو اس کے لیے گناہوں کی مغفرت ہے، اور اس کی گردن آگ سے آزاد کر دی جائے، اور اس افطار کرانے والے کو ویسا ہی ثواب ملے گا جیسا کہ روزہ رکھنے والے کو ملتا ہے۔ صحابہ کرام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے ہر شخص اتنی طاقت نہیں رکھتا کسی کا روزہ افطار کروا سکے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کریم یہ ثواب تو اس کو بھی دے گا جو ایک گھونٹ دودھ یا ایک کھجور یا ایک گھونٹ پانی سے روزہ افطار کروائے، اور جو کسی روزے دار کو پیٹ بھر کے کھلائے پلائے گا تو اللہ کریم اس کو میرے حوض سے پلائے گا کہ وہ کبھی پیاسا نہیں ہوگا حتیٰ کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وَهُوَ شَهْرٌ أَوَّلُهُ رَحْمَةٌ وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ۔ فرمایا یہ مہینہ، اس کا ابتدائی یعنی پہلے 10 دن جو ہیں وہ رحمت ہے، اور درمیانی 10 دن مغفرت ہے، اور اس کا جو آخری عشرہ ہے وہ جہنم سے آزادی کا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے اس ماہ مبارک میں اپنے غلام پر تخفیف کی، یعنی اس سے کام کم لیا، تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا اور اسے جہنم سے آزاد کر دے گا۔ فَاسْتَكْثِرُوا فِيهِ مِنْ 4 خِصَالٍ،
مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب یہ ماہ مبارک آ جائے، یعنی رمضان المبارک آ جائے، تو 4 باتوں کی کثرت کرو۔ ان میں سے 2 ایسی باتیں ہیں جن کے ذریعے تم اپنے رب کو راضی کرو، اور بقیہ 2 سے تمہیں بے نیازی نہیں۔ وہ 2 باتیں جن سے تم اپنے رب کو راضی کرو گے وہ یہ ہیں: فشہادۃ اللہ الہ الا اللہ، نمبر 1 لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا اور استغفار کرنا، اور دوسری 2 باتیں جن سے تمہیں بے نیازی نہیں وہ یہ ہیں کہ نمبر 1 اللہ سے جنت طلب کرنا اور جہنم سے اللہ کی پناہ طلب کرنا۔ تو گرامی حضرات، اس ماہ مبارک کی بڑی فضیلتیں ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب ماہ رمضان المبارک کی پہلی رات آتی ہے تو آسمانوں اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور آخر رات تک بند نہیں ہوتے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی بندہ اس ماہ مبارک میں کسی بھی رات نماز پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی ہر سجدے کے بدلے میں اس کے لیے 1500 نیکیاں لکھتا ہے، اس کے لیے جنت میں سرخ یاقوت کا گھر بناتا ہے جس کے 60,000 دروازے ہوں گے، اور ہر دروازے کے پٹ سونے سے بنے ہوں گے جن میں یاقوت سرخ جڑے ہوں گے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ماہ رمضان مبارک کا پہلا روزہ رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے کے آخر دن تک تمام گناہ اس کے معاف کر دیتا ہے، اور صبح سے شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ تو گرامی حضرات، اس ماہ مبارک کی بڑی فضیلتیں ہیں، بڑی برکتیں ہیں، اس ماہ مبارک کی بڑی رحمتیں ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ اس ماہ مبارک میں جب بھی سجدہ کرتا ہے تو اللہ کریم ہر سجدے کے بدلے میں جنت میں اسے ایک ایسا درخت عطا فرماتا ہے کہ جس کے سائے میں گھوڑے سوار 500 برس تک چلتا رہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: الصلاۃ الخمس والجمعۃ الی الجمعہ ورمضان الی رمضان مکفرات ما بینہما اذا اجتنبت الکبائر۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 نمازیں اور 1 جمعہ اگلے جمعے تک اور 1 رمضان اگلے رمضان تک گناہوں کا کفارہ ہے جب تک کہ کبائر سے بچا جائے، کبیرہ گناہوں سے بچا جائے۔ تو قربان جائیں، کتنی فضیلتیں ہیں، کتنی رحمتیں ہیں اس ماہ مبارک کی۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر بندوں کو معلوم ہو جائے کہ رمضان کیا ہے تو میری امت یہ تمنا کرے کہ پورا سال رمضان ہی ہو۔ تو گرامی حضرات، خالق کائنات ماہ رمضان مبارک کی ہر شب میں افطار کے وقت 60,000 گناہگاروں کو دوزخ سے آزاد فرما دیتا ہے، اور عید کے دن سارے مہینے کے برابر گناہگاروں کی بخشش کی جاتی ہے۔ تو گرامی حضرات، کتنا یہ رحمتوں والا مہینہ ہے، برکتوں والا مہینہ ہے۔ ملائکہ خوشی کرتے ہیں، اللہ کریم رحمتوں کی خاص تجلی فرماتا ہے، اور اللہ کریم فرماتا ہے: اے میرے فرشتوں، اس مزدور کا کیا بدلہ ہے، کیا مزدوری ہے جو اپنا کام پورا کر لے۔ تو فرشتے عرض کرتے ہیں: مولا کریم، اس کو پورا اجر دیا جائے گا۔ تو اللہ کریم فرماتا ہے: اے میرے فرشتوں، گواہ ہو جاؤ، میں نے ان تمام بندوں کو بخش دیا ہے۔ تو گرامی حضرات، اگر کسی عذر کی وجہ سے اگر کوئی شخص روزہ نہ بھی رکھے تو پھر بھی اس مہینے کی تعظیم لازمی ہے، تعظیم ضروری ہے۔ ہمیں چاہیے اس ماہ مبارک کے روزے بھی رکھیں اور اس میں کثرت کے ساتھ اپنے رب کی عبادت بھی کریں، 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں، کیونکہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی اس ماہ مبارک کے اندر ایک نیکی کرتا ہے تو اللہ کریم اسے فرض کے برابر ثواب دیتا ہے، اور جو کوئی اس ماہ مبارک کے اندر فرض ادا کرتا ہے تو اللہ کریم اس کو 70 فرضوں کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو اس ماہ مبارک کی بڑی فضیلتیں ہیں، بڑی برکات ہیں۔
اسیاں سے ہم نے کنارہ نہ کیا، تو نے دل آزردہ ہمارا نہ کیا، ہم نے جہنم کی بہت کی تجویز لیکن تیری رحمت نے گوارا نہ کیا۔ تو سامعین محترم، اس ماہ مبارک کی بڑی فضیلتیں ہیں، بڑی برکات ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب یہ ماہ مبارک آتا ہے، اس کی پہلی رات آتی ہے، اللہ اپنے بندوں کی طرف نظر رحمت فرماتا ہے، اور جس پر اللہ اپنی نظر رحمت فرمائے گا پھر اسے عذاب نہیں دے گا۔ تو سبحان اللہ، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس ماہ مبارک کی ہر رات میں فرشتہ منادی کرتا ہے کہ اے خیر کے چاہنے والے خوش ہو جا، اللہ کی اطاعت کی طرف آگے بڑھ اور خوش ہو جا، اے غفلت میں ڈوبے ہوئے انسان باز آ جا، عبرت حاصل کر لے۔ فرشتہ منادی کرتا ہے کوئی توبہ کرنے والا، اس کی توبہ قبول کی جائے، ہے کوئی مغفرت مانگنے والا، اس کی مغفرت کی جائے، ہے کوئی رزق طلب کرنے والا کہ اس کو رزق عطا کیا جائے، ہے کوئی سوال کرنے والا کہ اس کا سوال پورا کیا جائے۔ تو گرامی حضرات، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ماہ مبارک کی ہر رات میں ایسی آوازیں آتی رہتی ہیں۔ تو یہ بڑی برکتوں والا مہینہ ہے، رحمتوں والا مہینہ ہے۔ ہمیں چاہیے اس ماہ مبارک کے روزے بھی رکھیں، اس ماہ مبارک میں قرآن پاک کی تلاوت کثرت سے کریں اور زیادہ سے زیادہ اپنے رب کا ذکر کریں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود و سلام پڑھیں۔ دعا ہے اللہ کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے، اپنے پیارے محبوب کے بدفعل ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرمائے اور ماہ رمضان مبارک کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا